اس کی آل اولاد کے علاوہ کسی کو شامل نہیں کیا۔ درود کے علاوہ حضور نے اپنی نسل کے علاوہ اور کوئی نسل شامل نہیں کی۔ افضل تو یہی ہے وہ درود جو حضور نے خود پڑھایا ہے، جس کی حضور نے خود تبلیغ کی ہے، صحابہ کو پڑھایا یہ صحابیوں یہ پڑھو، لیکن اس کے اندر اور کوئی شامل نہیں کیا۔ نہ صحابہ کو شامل کیا، نہ اولیاء اللہ کو شامل کیا، نہ کسی کو شامل کیا، نہیں، صرف اپنی آل کو شامل کیا۔ اس لیے آل اولاد جو ہوتی ہے حضور علیہ السلام کی، اس لیے افضل ہے ساری کائنات سے کہ حضور نے اپنے درود میں کسی کو شامل ہی نہیں کیا، کسی کو شامل نہیں کیا۔ جب آیت مبان آئی نا ندعو ابنانا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، نجران کے عیسائیوں نے جب مبارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشش کی تو حضور نے فرمایا اچھا جاؤ ندعو ابنانا ابناءکم، تم جاؤ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، جاؤ تم اپنی بیویوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، جاؤ تم اپنے جانوں کو لے آؤ، میں انفسنا میں بھی اپنی جانوں کو لے آؤں۔ تو پھر پتہ کیا ہوا؟ نجران کے عیسائی نے جب دیکھا حضور علیہ السلام دونوں ہاتھوں میں ایک حسین کو اور ایک حسن کو لے کے آ رہے ہیں، ساتھ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا ہے، پھر پیچھے مولا علی ہے، فرمایا میں بیٹے میرے یہ ہیں، بیٹے میرے یہ ہیں۔ ام سلمہ پاس پڑھی ہے، فرمایا یہ ہماری بیٹی ہے، بیویوں کو شامل نہیں کیا اس کے اندر۔ وَأَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آؤں۔ میری جان میرے پیچھے علی کھڑا ہے، علی میری جان ہے، ہماری یہ بیٹی فاطمہ ہے، میرے یہ دو بیٹے حسن حسین ہیں، جاؤ تم لے آؤ ان کے مقابلے میں۔ جب عیسائی نے دیکھا نا عالم نے اسے کہا اللہ یہ تو آسمانی مخلوق ہے، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، ہم مباہلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضور علیہ السلام جب سامنے ام سلمہ کھڑی ہے نا، وہ بھی آنا وہ بھی آنا چاہ رہی تھی، یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، آپ نے فرمایا نہیں، اے ام سلمہ نہیں، تو بھی اونچے مقام پر ہے، تیرا مرتبہ بھی بڑا اونچا ہے، مگر یہ چیز جو ہے یہ میری یہ دونوں اولاد اور میری بیٹیاں میرے علی کے لیے ہے، اور کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح درود کے اندر بھی حضور نے اپنی اولاد کو رکھا، اور اوپر والے درود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو رکھا، اس میں کسی اور کو شامل نہ کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں پنج تن پاک، حضور کی اہل بیت پنج تن پاک ہے، حضور کی اولاد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، حضور کی آل اولاد کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ امت نے ظلم کیا ہے حضور کی آل کے ساتھ، یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے کلمہ پڑھنے والوں نے میرے نبی کی ذات میرے نبی کی امت پر بہت ظلم کیا ہے۔ کربلا میں میرے نبی کی آل اولاد کو ذبح کیا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، مولا علی کو جنگوں میں لبس کیا گیا ہے، میرے علی کے ساتھ جنگیں لڑی گئی ہے، اور بے شمار صحابہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ جو علی کا نعرہ لگانے والے تھے شہید کیا گیا ہے اسی امت میں۔ اب اس امت میں کون اعتبار کرے، اس امت میں کون اعتبار کرے؟ میں نے سنا ہے ہندوؤں نے کہا کہ کلمہ پڑھنے کا بڑا دل کرتا ہے، لیکن جب یہ کرتوت دیکھتے نا آپ کے اندر کہ تم تو اپنے نبی کی آل کے قاتل ہو، تم تو اپنے نبی کی آل کے قاتل ہو، تو تمہارا کیا ایمان ہے، تمہارا کیا دین ہے؟ اس لیے دوستو اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کروں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرات اہل بیت، میں ایک کتاب تمہیں دے رہا ہوں اور ایک اہل بیت اپنی اہل بیت دے رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیت، خبردار سوچتے رہنا میں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد کرواتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں، تو اہل بیت کے بارے میں 3 مرتبہ کا حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، پڑھو اس کو۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ لوگوں میں اپنی اولاد کے بارے میں خدا تمہیں یاد کراتا ہوں، جب تم میری اولاد پر ظلم کرنے لگو تو خدا کو دیکھنا، میری اہل بیت پر جب ظلم کرو گو تو میری خدا کو دیکھنا، پھر قیامت والے دن تمہارا حشر و نشر کیا ہوتا ہے۔ امت نے نبی کی بات کو مانا، پھر کہتے ہو یہ امت ہے، یہ امت ہے۔ کیا یہ امت ہے؟
امت اب وہی ہے جو اہل بیت کے کوکھ سے نکلے گی. امت وہی ہے جو اہل بیت کی محبت میں اٹھے گی. امت وہی ہے جو جس کے سینے کے اندر علی اور حسن حسین کی محبت ہوگی, وہی امت بچے گی. باقی تو سارے دوستوں بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی اہل بیت کا محبت کرنے والا اور آپ کے اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.